میری عمر 24 سال ہے۔ میرا تعلق کمبوڈیا کے ایک چینی نسل کے خاندان سے ہے۔ 24 سال قبل کمبوڈیا سے نقل مکانی کر کے فرانس میں آباد ہو گیا تھا۔ میرے والدین کا تعلق بدھ مذہب سے تھا، لیکن یہ تعلق محض رسمی نوعیت کا تھا۔ وہ کبھی کبھار بدھ کی مورتیوں کے سامنے چند رسمیں ادا کرتے اور بس۔ میں اس ضمن میں ان سے سوال کرتی تو ٹال دیتے۔ عقلی طور پر انہوں نے مجھے مطمئن کرنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ عقائد اور ثقافت کے اعتبار سے فرانس ایک ملٹی کلچرل ملک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق فرانس سے ہے اور نام ہے ان کا مادام لاورے۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ عقائد اور ثقافت کے اعتبار سے فرانس ایک ملٹی کلچرل ملک ہے۔ مذہباً عوام کی اکثریت کیتھولک عیسائی ہے، لیکن یہودیوں اور کمیونسٹوں کے اثرات بھی اس معاشرے پر بہت گہرے ہیں، اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اسلام اس ملک کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ نو آبادیاتی دور میں مراکش، الجزائر، تیونس اور وسطی افریقہ کے لاکھوں مسلمان یہاں منتقل ہو گئے، اور اب ان کی اولادیں یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان مسلمانوں نے متعدد ایسے گروہ منظم کر رکھے ہیں جو وقتاً فوقتاً بم دھماکے کر کے دہشت گردی کی فضا قائم کیے رکھتے ہیں۔ مقامی فرانسیسی لوگ انہی کے حوالے سے اسلام کا تذکرہ خوف اور نفرت کے ملے جلے احساس سے کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یورپ کی اس نسل کے درمیان شعور کی آنکھیں کھولیں جو مذہب سے وابستہ ساری اقدار سے متنفر و بیزار ہے، مکمل آزادی کی خواہاں ہے اور اچھی بری ساری سماجی روایات کو درہم برہم کرنے پر تلی رہتی ہے۔ یہ نسل یورپ کے خالص مادہ پرستانہ رویے کی امین بھی ہے، لیکن معاشرے اور اخلاقیات پر اس کے اثرات سے نالوں بیزار بھی ہے۔ اسکول اور کالج میں میرے کلاس فیلو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کمبوڈیا سے الجزائر تک ہمیں کسی کے عقائد سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس ماحول میں مذہب کو بیکار محض سمجھا جاتا تھا اور اس حوالے سے گفتگو کرنا نری حماقت۔ چنانچہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میری ذہنی پرورش کس فضا میں ہوئی تھی۔ میں کسی بھی مذہب کی قائل نہ تھی، اور اسلام کے بارے میں تو میرا تاثر بہت ہی برا تھا کہ سارے یورپ خصوصاً فرانس میں اسلام کو ہر پہلو سے بدنام کیا گیا تھا۔ تاہم جوں شعور پختہ ہوا، میں اکثر تنہائی میں غور کرتی کہ اس کائنات میں کوئی بالاتر قوت ضرور موجود ہے، اور کائنات اور اس دنیا کا حیرت انگیز نظام محض اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ موسم، یہ سمندر، پہاڑ اور انگنت مخلوقات، ان کا خود بخود بغیر کسی خالق کی صورت پذیر ہو جانا ناممکنات میں سے ہے۔ فطرت کے نظام میں اتنی ہم آہنگی ہے اور ایٹم سے لے کر ستاروں تک ہر چیز اپنے اپنے مقام پر اس شاندار طریقے سے برسر عمل ہے کہ اسے محض اتفاق قرار دینا ناقابل فہم ہے۔ اس حوالے سے میں کسی سپر طاقت کی قائل تو تھی، لیکن کسی مذہب کو ماننا عقل سے بعید سمجھتی تھی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مجھے ایک ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑا جو گھر سے دور تھی اور جہاں مسلمان طالب علموں کی اچھی خاصی تعداد بھی موجود تھی۔ چونکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں میرا تاثر مثبت نہ تھا، اس لیے آغاز میں نے ان مسلمان طلبہ سے دور رہنے میں ہی عافیت جانی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کی اکثریت عام یورپی طالب علموں کے مقابلے میں سنجیدہ اور باوقار رویے کی حامل ہے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کے لیے میرے دل میں دلچسپی کا عنصر پیدا ہونے لگا۔ پتہ چلے کہ خدا لازماً موجود ہے، وہ واحد ہے اور اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ اسلام کے دو معنی ہیں، خدا کی مکمل اطاعت اور امن و عافیت، جبکہ مسلم اصطلاح میں اس فرد کو کہتے ہیں جو خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ان مسلمان طالب علموں سے یہ جان کر میں بہت حیران ہوئی کہ عورت کو اسلام میں غیر معمولی حیثیت اور حقوق سے نوازا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت کے مقابلے میں اسلام کی کوئی تعلیم عقل اور کامن سینس کے خلاف نہیں۔ چنانچہ کلاس فیلو مسلمان طلبہ کی تحریک پر میں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کا آغاز کر دیا۔
اور اس ضمن میں فرانس ہی کے ایک سرجن اور سائنسدان مورس بوکائے کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس نے مجھے بے حد متاثر کیا، اور پتہ چلا کہ سائنس اور آثار کائنات کے حوالے سے بائبل نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ سب غلط ثابت ہوا ہے، جبکہ قرآن کی آراء اور فیصلے ہو صحیح اور درست قرار پائے ہیں۔ میرا مزاج سائنسی واقعہ ہوا ہے، میں عقل اور دلیل کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کرتی، چنانچہ جدید ترین سائنسی حوالوں سے قرآن کے انکشافات نے مجھے ششدر کر دیا۔ سورج اور چاند جس طرح اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، سمندروں میں میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان جس طرح دیوار بنتی ہے، اور جس طرح یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور جس طرح ان حقائق کا قرآن میں ذکر ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے اور ہر اعتبار سے ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ تب میں نے قرآن کا ایک فرانسیسی ترجمہ حاصل کر لیا اور اسے سبکن پڑھنے لگی۔ آغاز میں کئی باتیں سمجھ میں نہ آئیں اور میں پریشان بھی ہوئی، مثلا یہ کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، تاہم میں نے خوب دعائیں کیں کہ خدا میرا ذہن کھول دے۔ ساتھ ہی میں اپنے مسلمان دوستوں سے بھی سوال کرتی رہتی، نتیجہ یہ کہ میرے سارے اشکال دور ہو گئے اور مجھے تہہ دل سے اطمینان ہو گیا کہ قرآن کی تعلیمات مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے بنی آدم کی مکمل رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن ہی سے مجھے حضرت مسیح کا پورا تعارف حاصل ہوا اور یقین ہو گیا کہ واقعی وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتے تھے، ورنہ بائبل نے ان کے گرد توہمات کا جو جال بن رکھا ہے، اس سے ان کی شخصیت شکوک و شبہات میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن کے مطالعے ہی سے پتہ چلا کہ عیسائیت کے سارے عقائد بے بنیاد ہیں، خلاف عقل ہیں اور کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتے، جبکہ اسلام کی ایک ایک تعلیم عقل کے عین مطابق ہے، انسان کی فطری ضرورتوں کے مطابق ہے اور محکم تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی ضمن میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کیا اور میں ان سے بے حد متاثر ہوئی۔ اندازہ ہوا کہ یورپ کے مذہبی علماء اور مورخین نے آپ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بولا ہے، کس طرح جھوٹ بولا اور کس قدر بہتان ترازی سے کام لیا ہے۔ آپ کی زندگی تو بے حد پاکیزہ تھی اور آپ ہر اعتبار سے بنی نوع انسان کے محسن عازم ہیں۔ اس طرح اسلام کے بارے میں میری معلومات بھی بڑھتی گئیں، میرے شکوک دور ہوتے چلے گئے اور میرے یقین میں پختگی آتی چلی گئی۔ مجھے خوب اندازہ ہو گیا کہ اسلام اپنے مزاج اور تعلیمات کے اعتبار سے عین فطری مذہب ہے، اور اگر ایک شخص اپنے ضمیر سے کام لے، انصاف اور توازن کو پیش نظر رکھے اور توجہ سے نبیوں کی تعلیم پر غور کرے تو یہودیت اور عیسائیت کی کمزوریاں اور تضادات اس پر عیاں ہو جائیں گی اور وہ لازماً اسلام کی خوبیوں کو قائل ہو جائے گا۔ میں نے ذہنی طور پر اسلام کی عظمت کا ادراک کر لیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا، لیکن اس عمل میں غیر معمولی خطرات نظر آ رہے تھے۔ میرے والدین اور باقی خاندان میری اس حرکت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوچ سوچ کر میری بھوک اور نیند جاتی رہی۔ پھر ایک رات میں سجدے میں گر گئی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر خوب دعائیں کی، خدایا میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے صحیح راستہ سمجھا دیجئے، میں بہت کمزور ہوں، مجھے ہمت اور طاقت عطا کر دیجئے اور اپنے فضل سے میری نصرت فرمائیے۔ آپ کی نصرت کے بغیر میں اپنے ماحول کا کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سجدے سے سر اٹھایا تو طبیعت بہت پرسکون ہو گئی تھی، خدشات اور خوف ہوا ہو گئے تھے۔ میں یکسو ہو گئی کہ نتائج خواہ کچھ ہوں، مجھے بہرحال اسلام قبول کرنا ہے۔ حسن اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرے کی آخری تاریخیں تھی۔ میں نے خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور دوسرے ہی روز میں اپنے دوستوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں نے 1 سال تک اس واقعے کو اپنے خاندان اور والدین سے چھپائے رکھا۔ دوسرا رمضان آیا تو اتفاق سے کرسمس کی تعطیلات بھی اسی مہینے کے اندر آ رہی تھیں۔ میں روزے رکھ رہی تھی، مگر مجھے چھٹیاں اپنے والدین کے ساتھ گزارنی تھیں، چنانچہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ راز میرے والدین پر افشاں ہو جائے۔ میں گھر گئی اور رات کو شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے سے انکار کیا اور انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو ان سب نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، چچا سب بڑے ہی برہم ہوئے۔ باقی خاندان کو پتہ چلا تو ان کا رد عمل بھی غیر معمولی تھا۔
سب نے خوب کوسنے دیے، بعض نے ہاتھ بھی اٹھایا۔ ماں کہنے لگی کہ اگر تم نے مذہب لازماً تبدیل کرنا ہی ہے تو عیسائی ہو جو، میں تمہیں خود اپنے ساتھ چرچ لے کر چلوں گی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ اسلام کے بارے میں ان کا موقف درست نہیں۔ اسلام کی سب تعلیمات عیسائیت اور یہودیت کے برعکس فطرت اور عقل کے عین مطابق ہیں، اور یہودیوں نے اور یورپ کے عیسائی رہنماؤں اور مورخوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو لکھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن میرے والدین اور خاندان والے سخت جذباتی ہو رہے تھے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ تم نے جاہل، گموار اور دہشت گرد لوگوں کا مذہب اختیار کر کے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر تم نے اس فیصلے کو ترک نہ کیا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی ساری دھمکیوں کے جواب میں صاف کہہ دیا کہ خواہ کچھ ہو جائے میں اب اسلام کا راستہ ترک نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دن میری خوب پٹائی کی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں لوٹ کر یونیورسٹی آ گئی اور اپنے مسلمان دوستوں کو صورتحال سے باخبر کیا۔ سب نے مجھے حق کے راستے میں استقامت پر مبارکباد دی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ خدا کا شکر ہے ان میں سے سب سے نیک، شریف اور لائق نوجوان نے میرا ہاتھ تھام لیا اور شادی کی پیشکش کر دی۔ میں نے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ کر اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور آج میں اپنے نئے دین کے ساتھ نئے خاندان میں اپنے انتہائی مہربان شوہر کی رفاقت میں بہت پرسکون اور مسرت انگیز زندگی گزار رہی ہوں، اور ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔